نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهني في الدين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لفظش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم ہے. اور ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو جھزر لگائے، فرشتوں کے بڑے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ آخرکار سارے معاملات پیش اللہ ہی کے تو حضور ہونے والے ہیں. اللہ نے آج کے سبق کے پہلی آیت میں ایک بڑا ہی کلیئر واضح دو ٹوک سا مطالبہ کر دیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے. ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں، تو پھر ایسے داخل ہو جاؤ اسلام میں کہ پورے کے پورے داخل اللہ کا ہر مومن سے، اللہ کا ہر کلمہ کو سے، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے سے کچھ احکامات دینے کے بعد اب دو ٹوک پیچھے آیا تھا. اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکفرون ببعض کا شکوہ اللہ نے یہود اور عیسائیوں سے کیا تھا، اور مومنوں کو تو ان کا تذکرہ اور ان کا برا انجام اور ان کی دھمکی سنا کر آج مومنوں سے مطالبہ ہے کہ تم جب داخل ہوگے اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو جائے. یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام ایک سواری ہے جس پر مومن سوار ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے اور صراط مستقیم میں سوار ہو کر اس سواری پر گامزن وہ جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جاتا ہے. تو گویا قرآن کا مطالبہ ہے کہ اس اسلام کے دین کے ضابطہ حیات کی سواری میں پورے داخل ہو جاؤ. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم سواریوں پر چڑھتے ہیں، اپنی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، کسی کار پر بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ کیا بازو میں ٹانگ وغیرہ باہر لٹکا کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں نا، پورے کے پورے اندر داخل ہوتے ہیں. ہمیں اگر ہمارے کوئی کرتے کا، چادر کا، دوپٹے کا کوئی کنارہ بھی باہر رہ جائے، کسی گاڑی میں سے کسی بچے کا بازو یا سر وغیرہ بھی باہر رہ جائے تو یہ دیکھنے والے کہ باجی وہ آپ کا کپڑا باہر رہ گیا، باجی وہ آپ کا دوپٹہ باہر رہ گیا. گاڑی میں سے کچھ باہر رہ جائے تو بتانے والے ایسے بتاتے ہیں. لیکن معاشرے کا حال یہ ہے کہ اسلام میں کوئی پورا داخل ہو جائے تو حیرت کرنے لگتے ہیں، گاڑی میں کوئی پورا نہ داخل ہو تو حیرت کرتے ہیں، اور اسلام میں کوئی پورا داخل ہو جائے تو حیرت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، نکو بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تو بالکل ہی مت ماری گئی تو فناٹک بن گیا. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے رنگ سے رنگ کے ہمیں پسند فرما دے. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی، اور پھر یہ انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت کے پانے کے بعد جو قوم اسے شفاعت سے بدلتی ہے اللہ اسے کیسی سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جیسے بے حساب ہے. اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک وأغننی بفضلک عمن سواک. ابتدا میں سب
सब लोग एक ही तरीके पर थे और इख्तिलाफ रूनुमा हुआ। लेकिन उसके बाद ये हालत बाकी न रही और इख्तिलाफ रूनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रबी पर बिशारत देने वाले और कच रबी के नताइज से डराने वाले, उनके साथ किताबें पर हक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफात रूनुमा हो गए उनका फैसला करे। और इख्तिलाफात उन लोगों ने किए जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाल दिए कि वो आपस में ज़ियादती करना चाहते थे। बस जो लोग अंबिया पर ईमान लाए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। फिर क्या तुम लोगों ने समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखिला तुम्हें मिल जाएगा? अल्लाह ने क्या नहीं कहा था ना, वलनबलुवन्नकुम, जन्नत में दाखिल होने से पहले जन्नत के सौदागरों, जन्नत के खरीदारों में तुम्हें आजमाऊंगा जरूर। तो अल्लाह ने आज फिर यही सवाल किया, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अमन ना करोगे और बोलोगे सेर पे बिठा के फरिश्ते तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे? हालांकि अभी तो तुम पर वो सब गुजरा ही नहीं जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। उन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई, हलाक मारे गए, हत्ता के वक्त के रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ अल्लाह की मदद करेगा। इसके पस मंजर में एक वाक़या भी आता है, अब बिल्कुल इसी तरह के हालात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली भी दी एक सहाबी को। सहाबी हज़रत ख़बाब बिन अरत। हज़रत ख़बाब बिन अरत पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और तशद्दुद, उसकी भी दास्तान सुनाती हूँ। लेकिन हज़रत ख़बाब बिन अरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जिस दिन सताए और बहुत ज़्यादा जिस दिन अक़ूबतें दिए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ख्मों में निढाल हालत में पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम की दीवार के साथ टेक लगाकर हरम के पर्दे में तशरीफ फरमाते। हज़रत ख़बाब बिन अरत ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो जुल्म की हद हो गई, अब तो जुल्म की हद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी फरमाते हैं कि आप टेक लगा कर बैठे थे, आप फौरन उठ कर बैठे, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुमसे पहले के लोग तुमसे ज़्यादा सताए गए, तुमसे पहले के लोग तुमसे भी ज्यादा सताए गए। अगर आपने मिसाल भी दी, तुमसे पहले के लोग तुमसे ज्यादा सताए गए, यहाँ तक कि उनके गोश्त में, उनकी हड्डियों तक लोहे के कंगे घसीटे गए और उनको गढ़ों में बिठा के अपने सरों के ऊपर लोहे के आरे चला दिए गए। अर्थात अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, अल्लाह का दीन जरूर गालिब आएगा। अगर आपने शिकवई भी फरमाई, अल्लाह का दीन गालिब आएगा और ये हाल होगा कि सना से लेकर हज़र मौत तक एक औरत अकेली तन्हा सफर करेगी और उसे किसी का खौफ नहीं होगा। और सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई दुरुस्त होती भी देखी। मक्का में तो ये पेशन गोई हम सब अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उस दौर में हज़रत उमर के दौर में इस पेशन गोई को दुरुस्त होते भी सहाबा इकराम ने देखा कि इस्लाम कितना फैला और कितना अमन भी था और कितना जुल्म और ज़्यादतियों का खात्मा भी था। हज़रत ख़बाब बिन अरत के ऊपर बड़ी लंबी इनकी सबर की रुदात है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, अगर हम सहाबा इकराम अजमईन में से सबर की अगर दास्तान देखना चाहें तो हज़रत ख़बाब बिन अरत में से बुनियादी तौर पर ये गुलाम थे और गुलामों की मंडी में, जब मक्का के गुलामों की मंडी में बिकते हैं तो उम्मे अनमार नामी खातून ने, मक्का की खातून है उम्मे अनमार ने हज़रत ख़बाब बिन अरत को खरीदा। बुनियादी तौर पर बड़े ज़हीन, बड़े शाप और बड़े ज़हीन और फतीन थे। उम्मे अनमार ने इनकी जहानत को देखकर इनको तलवार साजी का, यानी तलवारें बनाने का हुनर जो है वो सिखा दिया। इनको एक भट्टी पर बिठा दिया और ये उसके लिए तलवारें बनाते थे। मतलब ये था कि उनके लिए बहुत संभाल कमाते थे अपनी मार्केट की, अपनी मार्केट को बहुत उनकी उसे मंजूर नजर थे, बिकॉज जाहिर उसके लिए बहुत माल जनरेट कर रहे। लेकिन जब हज़रत ख़बाब बिन अरत ने इस्लाम कबूल कर लिया और मालिक और मार्केट को पता चला तो उन्होंने शरीक पीटना शुरू, बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा सताते थे, भूखा रखते थे और बहुत ज़्यादा अज़ियतें देते थे। लेकिन उसके बावजूद हज़रत ख़बाब जो है वो इस्लाम का इनकार करने से हमेशा रुके रहते थे। अबू जहल ने ये प्लान कर दिया
جب دین پھیلتا جا رہا نا تو ابو سفیان نے سب سرداران مکہ کو جمع کر کے یہ کہا کہ یہ مسلمان کبھی کوئی پیٹتا کبھی کوئی پیٹتا تو یہ باز نہیں آ رہے، اب ہم ایک باقاعدہ پلان ادارے عمل تیار کرتے ہیں، ہر شخص ایک مسلمان کو ایک ظالم جابر اس کے مالک جو ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ جب وہ اس کو ایک پلاننگ کے تحت ایک سازش کے تحت مارے گا تو پیٹے گا تو پھر وہ انسان اسلام سے ضرور منحرف ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت کے مالک کو ان کو ان کے حوالے کر دیا گیا، یہ ان کو روز سنگناک بالکل پتھریلے پہاڑوں اور ریگستانی زمین میں لے جاتا تھا، ان کے کپڑے اتروا کے لوہے کی زرہ پہنا دیتا تھا، وہاں پہ کھڑا رکھتا تھا، دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ اور سنگناک پتھروں میں زرہ پہنا کر کھڑا کروانے کے بعد شہد میں پانی ملا کر پانی اور شہد پینے کو دیا جاتا، پیٹا جاتا تھا اور اتنا زیادہ پیٹتا تھا کہ پیٹتے پیٹتے جب تھک جاتا تھا تو پھر زمین کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور یہاں تک سختی حضرت خباب بن ارت اپنا قصہ بھی بعد میں بتاتے ہیں، اتنی سخت اذیتیں حضرت خباب پر کہ حضرت عمر کا ایک دور خلافت کا دور تھا تو 3-4 صحابہ بیٹھے جو مکہ کے دور کی سختیاں ہیں جو ان پر ظلم اور زیادتیاں کافر برپا کرتے تھے، ان ظلم اور زیادتیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے جب حضرت خباب کی طرف دیکھا کہ تم اپنا کوئی قصہ سناؤ، تو حضرت خباب نے اپنا کرتا اٹھایا، اور اپنا کرتا جب اٹھایا تو راوی بتاتے ہیں کہ پوری کی پوری کھال پوری اسکن جو ہے وہ جلنے کے نشانوں کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ اور حضرت خباب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا مالک جو ہے کبھی وہ منہ کے بل اور کبھی مجھے پیٹ کے بل اور کبھی مجھے کمر کے بل دہتے ہوئے انگاروں اور دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر اٹھا دیتا تھا، اور پھر میرے سینے کے اوپر بھاری پتھر کی سل رکھ دیتا تھا تاکہ میں ہل بھی نہ سکوں۔ اور حضرت خباب بن ارت نے فرمایا کہ میرے چربی اور میرے چربی کے پگھلنے اور میرے خون کے بہنے کی وجہ سے یہ انگارے بوجھتے تھے تو مجھے قطرے سکون آتا تھا۔ یہ حضرت خباب بن ارت اور ان کی مار کر ان کو اتنی سختی کا معاملہ کہ یہ جب وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں پہ بھٹی پر آتی تھی اور بھٹی پہ یہ لوہے کی سلاخیں لے کے ان کے سر پر مارتی تھی اور داغتی تھی، گرم سلاخیں، تہائی کی سلاخیں جو ہے وہ لوہے کی حضرت خباب بن ارت کے سر پہ مارتی تھی اور پھر داغتی تھی اور پھر پوچھتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت خباب بن ارت کے الفاظ یہی ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں لانے کے لیے بھیجے گئے۔ لگاتار زبان پر آہٹ اور کلمہ طیبہ جاری رہتا تھا۔ آپ دیکھیں جن کو اتنی ہدت اور اتنی تپش اور اتنا جلا دیا جانا بھی اسلام سے رکاوٹ کا باعث نہیں بنا تھا، آج ہم اسلام پر چلتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کچھ رسومات کو بدلتے ہیں، کچھ طریقوں کو بدلتے ہیں، رشتہ داروں کی 2 جلی کٹی باتیں سننے کے بعد ہم پریشان ہو کے اپنے رویے کو ترک کر ہم سب جلی کٹی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں ان کے جسم جلا دیے جاتے تھے اور ان کے خون اور پسینے کے پگھلنے کے ساتھ، ان کی چربی کے پگھلنے کے ساتھ انگارے ٹھنڈے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، استقامت دے اور اللہ کی اطاعت کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت خباب بن ارت کو جب داغا کرتی تھی ان سلاخوں کے ساتھ تو یہ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوموں کی پکار اور مظلوموں کی دعا تو ضرور ہی سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ عرش الہی تک پہنچتی۔ کسی موقع پر حضرت خباب بن ارت کی زبان سے اپنے اس مالکن کے حق میں کوئی دعا نکلی ہوگی، اس کی یہ دعا ان کی اتنی قبول ہوئی کہ ان کی مالکن کو حضرت خباب تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی مالکن کو سر کا اتنا سویر درد، سر کی اتنی بری درد جو ہے اس کی بیماری ہوئی کہ جو طبیب آتے تھے وہ یہ تجویز دیتے تھے کہ درد کو مٹانے کے لیے لوہے کی سلاخیں داغی جائیں گی تو ان کی درد ہوگا۔ اور مکہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ام انمار کی چیخیں پوری مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھی کہ جب ان کے سر کو داغا جاتا۔ اللہ مظلوموں کی مدد بھی کرتا ہے اور اللہ مظلوموں کی بد دعا بھی سنتا ہے۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت خباب بن ارت اتنا ظلم اور اتنی زیادتیاں، اس کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے تو ان کے پاس کیونکہ وہ تلوار سازی کا فن تھا تو مدینہ جا کے بہت مالدار ہو گئے، بہت زیادہ مال تھا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی خاطر اتنی قربانیاں بھی برداشت کر لی تھی، ہجرت بھی کر لی تھی، سب کچھ ہی تو کر لیا تھا، بس اب آرام سے رہتے۔ جب آزاد ہو گئے تھے، مالدار ہو گئے تھے تو آرام سے رہتے، لیکن پھر
خیرات کرنے والے صحابہ اکرام میں جن کا نام آتا ہے ان میں ان کا ٹاپ آف دا ٹائم. اور ایسا خواب کا طریقہ مال دینے کا اتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن کے ایک کونے میں بالکل جو صحن کا باہر والا کنارہ اور کونا ہے نا وہاں پہ ایسا خواب نے ایک گڑھا بنا رکھا تھا اور ان کی ضرورت سے زائد جو مال ہوتا تھا وہ جا کے اس گڑھے میں ڈال دیتے تھے. مدینہ کے سارے فقیروں مسکینوں ضرورت مندوں حاجت مندوں کو جس کو ضرورت ہوتی تھی حضرت خواب کے اس گڑھے سے جا کے اپنی ضرورت اور حاجت پوری کر لیتے. کسی مسکین کسی فقیر کو آگے میرے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے, اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور پھر یہ جو میری ضرورت سے زائد ہے وہ میرا تو ہے ہی نہیں نا, کہ تو کسی حقدار کا ہے, وہ حقدار آ کے خود ہی اٹھا کے لے جائے گا. حق تو اس کا ہے, حق تو اس کا ہے, اس کو کیوں ضرورت پڑے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے. صحابہ اکرام کا تقویٰ, ان کا خشوع, ان کا خضوع اور ان کی جنت کی سوداگری کی خواہشیں بہت بڑی تھی. اللہ ہمیں ایسی خواہشیں عطا فرماتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. حضرت خواب کی داستان پوچھنے کے بعد ابھی گنجائش رہے گی. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جواب دو, جو ماں تم خرچ کرو گے اپنے والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں پر خرچ کرو. جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں تو اللہ کے اجر کے لیے کیا جاتا ہے, تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جس کے لیے تم کر رہے ہو نا اس کو معلوم ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا, وہ بہت کر رہتا ہے. اللہ کے نام میں خرچ کرنا, اس کے بارے میں سوال کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ خرچ کرو, خرچ کرو. کب سے پہلے؟ اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پر آ جائے, اس وقت تم کہنے لگو کہ یہ مال فلاں کو دو فلاں کو دو. ابن آدم کو مال اس وقت تیرا نہیں ہے, وہ مال اس وقت تیرے وارث کا ہے. اب حدیث بھی گواہ لیجیے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس کو اور اس کے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. صرف 3 عمل اس کے ساتھ جاری رہتے ہیں. ایک وہ علم, نفع دینے والا علم جو وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو سکھا دیا. وہ مال جو اپنی زندگی میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا, اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرما دیا تھا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کا الفاظ بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ڈھیر سامان بھی ہو, اگر میرے پاس ڈھیر سامان بھی ہو تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ 3 دن یا 3 راتوں سے زائد اس حال میں گزرے کہ اس میں سے کچھ بھی میرے ہاتھ میرے گھر میں موجود ہے. اللہ کے نام میں دینے اور اللہ کے نام میں خرچ کرنے کے اتنے نمونے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی اور سائل آتا ہے, آپ تو کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, اور اگر نہیں ہوتا تو اللہ آنے کا کہہ دیتے تھے, کسی نہ کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے تھے, اور جب ہوتا تھا تو بڑی شان سے دیتے تھے. وہ سائل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس وقت بکریوں کا ریوڑ ہے, اب سارے کا سارا ریوڑ جو ہے وہ اس سوالی کو دے دیتے. کیا خیال ہے, وہ سوالی دشمن رہے گا؟ وہ سوالی جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے, اپنے قبیلے والوں کو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا تعارف کرواتا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے, ایسے غنی ہے کہ ہم کو تو فکر و فاقے کا فکر ہی کوئی نہیں. تو یہ نیچے سڑک پر وہ اتنا توکل کر رہے ہیں, آؤ ہم بھی اس رب کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں ایک دفعہ ایک بکری صدقے کے طور پر ذبح کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ ساری بکری کا گوشت تقسیم کر دیا گیا. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کی گوشت کی پسند, آپ کو شانے کا گوشت پسند تھا, تو حضرت عائشہ نے بکری کے شانے کا گوشت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کر کے وہ تھوڑا سا بچا دیا, باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, غریبوں یتیموں مسکینوں کو تقسیم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے تو آپ نے سوال کیا, عائشہ کیا گھر میں کوئی گوشت ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا. بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا. ہم بھی تو بس ہو کر کے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا. آپ نے فوراً تذکیہ فرمایا, عائشہ ایسے نہ کہو, عائشہ ایسے نہ کہو, بلکہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی, شانہ خرچ ہو گیا. جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ تو بچ گیا, جو میں نے تو نے کھا لیا وہ توڑ گیا, وہ تو ختم ہو گیا. وہ حدیث ابھی آپ نے اس دن بھی سنی تھی نا, کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال, ہائے میرا مال. ابن آدم تیرے مال میں
جو تمہیں کھا کے اڑا دیا، جو تمہیں پہن کے پرانا کر دیا، یا جو تمہیں اللہ کے راہ میں خرچ کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے. باقی بات تو وارث کا ہے. جو ہم پہن لیتے ہیں، جو ہم کھا لیتے ہیں، وہ ہمارا ہو جاتا ہے. کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں ہمارا حصہ ہے. باقی ہمارے مال میں سے تمہارے وارث ہوتا ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. یہ پہلا حکم ہے جب جہاد اور قتال کی اجازت دی جائے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لوگ پوچھتے ہیں مال حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ تو اس میں لڑنا بہت برا ہے. مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اس آیت کے پیچھے بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. مدینہ کی بستی میں آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مکہ والے لگاتار حملے کی دھمکیاں دیتے تھے. مسلمانوں کو نا لگاتار ہی خوف اور وہ ایک رہتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. تو 2 ہجری میں، یہ غزوہ بدر سے پہلے کا موقع ہے، 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش، وہی حضرت عبداللہ بن جحش جو آپ کے پھوپھی صاحب بھی ہیں اور جن کا قصہ شہادت کا آپ نے خط بھی سنا. حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں آپ نے تقریباً 8-9 مسلمان ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں روانہ کیا کہ وہ کفار مکہ کی جو سرگرمیاں اور موومنٹس جو ہیں ان کو واچ کریں. آپ نے فتح کے ساتھ روانہ کیا، کہا کہ 3 دن کی سفر کے بعد یہ فتح ہو لینا. 3 دن کے سفر کے بعد جب انہوں نے فتح بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن تھی کہ کیا کرو، نخلا کی طرف روانہ ہو جاؤ. یہ گروپ جو ہے وہ نخلا کی طرف روانہ ہو گیا. اب جب یہ نخلا کی طرف پہنچے، نخلا تک پہنچے، تو اس چھوٹے سے دستے کو کفار مکہ کا ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. عبداللہ بن جحش کا یہ خیال تھا کہ یہ آج تاریخ چاند نظر نہیں آیا اور جماعت الثانی کی 30 تاریخ. پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہے، غربت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. تو لہٰذا ان کا خیال تھا کہ جماعت الثانی کی 30 تاریخ ہے، چاند نظر نہیں آیا اور ابھی رجب شروع نہیں ہوا. یعنی ان کا خیال تھا کہ ابھی غربت والا مہینہ نظر نہیں آیا. تو انہوں نے یہ سمجھ کے کہ ابھی غربت والا مہینہ نہیں ہے، جلدی سے اس کفار کے جو دستہ تھا اس پر حملہ کر دیا. اور حملہ کرنے میں جلدی کچھ اس لیے بھی کی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ صبر کر رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں، حدود حرم بہت پاس ہے، اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو کہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں. حملہ کیا، جلدی کیا. کافروں میں سے ایک جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، 2 جو ہے وہ قیدی بن گئے اور مال غنیمت سمیٹ کے یہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو وہاں پہ شور پڑ گیا. منافقین نے بھی اور ادھر قریش مکہ نے بھی یہ شور کر دیا کہ یہ مسلمان بڑے امن والے بنتے ہیں اور امن کی تعلیمات کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام مہینے اور غربت والے مہینوں میں قتل کر رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں. کیونکہ اصل میں چاند نظر آ چکا تھا اور اس دن تاریخ رجب کی پہلی تاریخ. حضرت عبداللہ بن جحش سے سچائی ایمان کی حالت میں یہ کام ہوا تھا اور غلطی سے سرزد ہوا تھا اور انہوں نے دانستہ غربت والے مہینے اور حرم کی حدود کے اندر قتل لوٹ مار کا کام نہیں کیا. بہرحال جب ان کے رویے میں اخلاص تھا، ان کے دل میں سچا ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال حقیقت جو ظاہری تھی وہ نظر آئی. آپ نے ان کے اس رویے کو ناپسند بھی فرمایا، قیدیوں کو آزاد کیا گیا، جو قتل ہوا تھا اس کی دیت اور خون بہا دیا گیا اور مال غنیمت واپس کیا گیا. آپ کے عدل اور انصاف کا انداز نظر آ رہا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناپسندیدگی کی بنیاد پر مدینہ میں باقی سب لوگ حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ کچھ حد تک خفا بھی تھے اور ایک ناپسندیدگی کا رویہ بھی پوری کی پوری بستی میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش کے اخلاص اور ان کے صداقت ایمان کی تصدیق کے لیے یہ قرآن کی آیات نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے اس نے جو بھی کیا لیکن
کیا ہے والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو فتنہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں نا، یہ ان کو قتل کرنے سے زیادہ بری بات ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احکامات پر زندگی گزارنے سے اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو وہ زیادہ گراس کام ہے کمپیئر ٹو واٹ حضرت عبداللہ بن جہش نے کیا۔ قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا اپنے اس صحابی کے حق میں۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر کے لے جائیں، تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ یہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت شراب اور جوئے کے حوالے سے پہلے نمبر پر آنے والی آیت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں دوسرے نمبر پر آنے والی آیت پڑھیں گے، اس کے بعد یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ اس آیت سے اب قرآن کے حوالے سے شراب اور جوئے کا حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ اس میں شراب اور جوئے کی حرمت واضح طور پر نہیں ہے، یہ اب شراب اور جوئے کا حتمی حکم نہیں ہے، یہ آیت منسوخ ہے۔ اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا تو وہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ آیت میں چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ناپسندیدگی کا اعلان فرما دیا، یہ کہہ کر کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہے، گویا اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ پہلے درجے پر اللہ نے صرف اس کی کراہت اور ناپسندیدگی کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ ایک چھوٹا سا باریک نسخہ دیکھیں کہ اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، تو کیا شراب میں کوئی نفع، کوئی فائدہ ہے؟ اور کیا یہ اس سے مراد وہی نفع ہے جو آج کل بہت سے ڈاکٹرز بھی ایک دفعہ تجویز کرتے نظر آتے ہیں؟ کچھ کارڈیولوجسٹ، کچھ دل کے امراض کے جو مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ تجویز کرتے ہیں کہ کارڈیک پیشنٹس جو ہیں، دل کے مریض جو ہیں، وہ اگر رات تھوڑی سی برانڈی یا وائن وغیرہ لے لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور کچھ بچوں کے ڈاکٹرز اور پیڈیٹیشنز جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بچوں کو جب نمونیا وغیرہ یا چیسٹ انفیکشن بہت سویر ہو جائے تو ماؤں کو تجویز کیا جاتا ہے، بس اوقات ڈاکٹرز یہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ ایک آدھ چمچ جو ہے وہ برانڈی کا وہ پلا دیا جائے تو چیسٹ کنجیشن کے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اس فائدے کے لیے اور اس میڈیکل نفع کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی، اس کی نفی ایک واضح حدیث فرما دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حرام چیز میں کوئی شفا نہیں، کسی حرام چیز میں کوئی شفا نہیں، لہذا شراب میں یا برانڈی میں یا کسی قسم کے وائن میں نہ دل کے امراض کے لیے، نمونیا کے لیے یا برونکائٹس کے لیے کوئی شفا نہیں۔ حدیث کے الفاظ مستند صحیح حدیث ہے اور اس کے بعد کسی قسم کے شک اور شبہ کا معاملہ نہیں۔ تو پھر یہ کس فائدے کی بات کی جا رہی ہے؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب معاشرے کے اندر یہ ایک طریقہ سا بن گیا تھا، ان کا ایک ریچول سا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے نا میلے ٹھیلے ہوتے تھے، فیسٹیولز ہوتے تھے، میلے برپا ہوتے تھے اور اس میلے میں جو امیر وغیرہ جو ہیں وہ جاتے تھے، وہ شرابیں پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے اور پھر اینڈ آف دا ہول اسٹوری جب وہ جوا کھیلتے تھے، جوا میں جب وہ اونٹ کوئی جیتتے تھے یا مال جو جیتتے تھے وہ مال بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور وہ جوئے میں جیتے ہوئے اونٹ جو ہیں وہ بھی ذبح کر کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم جاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں تو بہت سے غریب مسکین جو ہیں ان کا بھی بیچاروں کا کھانا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی مفید چیز ہے، تو یہ اس فائدے کا تذکرہ کیا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ شراب میں موجود نہیں۔ پھر سوال پیچھے کا پوچھا گیا تھا کس کو دیں جب ہم خرچ کریں، اللہ نے بتا دیا بھی کس کس کو دو۔ اب سوال آ رہے ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی صاف جواب دے دیا، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جیسے حضرت خراب میں نٹ نے گاڑا بنا دیا تھا، وہاں پہ جا کے ضرورت سے زائد کی جو ہے آپ کو کل بھی بتایا تھا،
جب کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد کچھ ہوتا ہے تو اس کا نہیں ہوتا، اس کے رب نے اس کو آزمانے کے لیے دیا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند اور حاجت مند کو ڈھونڈتا ہے، اور اگر ڈھونڈتا نہیں تو مثلاً وہ حاجت مند جب خود اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو خوش دلی سے اس ضرورت مند کو اس کا اصل مال پہنچاتا ہے کہ نہیں، جو اسی کا حق تھا جو اس کے پاس پہنچا تھا۔ بہرحال جب انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا خرچ کریں تو اللہ نے کہا قل العفو، جو جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہیں خرچ کر دو، اسی لیے اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ تو دونوں کی فکر کرتے ہوئے کیا ضروری ہے کہ اپنی ضرورتیں رکھ لو اور ضرورت سے زائد دے دو۔ یہ آیت ساری کی آیات نا جب صحابہ اکرام پڑھتے تھے، خاص طور پہ انفاق کی آیات، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی آیات جب صحابہ نے پڑھی ہے نا تو وہ ریاکٹ ضرور کرتے تھے، وہ رسپونڈ ضرور کرتے تھے، وہ پیسively بیٹھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے۔ ان کو جب خرچ کرنے کی تاکید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے نا تو سننے کے بعد وہ خرچ کرتے ضرور۔ یہ آیت سنی حضرت ابو ذر غفاری نے، اور انہیں دنوں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات ہوئی تو وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا، ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا۔ کوئی آیت بھی آ گئی، حدیث کی تاکید بھی آ گئی، بس ابو ذر نے واقعی مسافری طریقہ اختیار کیا، واقعہ پر مسافری طریقہ اختیار کر لیا۔ واقعہ ان کے ایک دوست بتاتے ہیں، ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں نا روز بہت زیادہ آپس میں محبت تھی، گہرا آنا جانا، بہت زیادہ گھر میں کھلے ملے تھے، تو دوست کہتے ہیں کہ میں روز حضرت ابو ذر غفاری کا کہ میرا آنا جانا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ روز میں جاتا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری کے گھر کا سامان کم سے کم ہوتا جا رہا تھا، روز کوئی چیز کم، روز کوئی چیز کم۔ کہتے ہیں کہ یہ روز ہی سلسلہ جاری تھا۔ تو ایک دن آخر میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ میرے بھائی میری بات سنو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سامان گھر کا گھٹتا چلا جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو ذر غفاری نے اپنے دوست کو مخاطب ہو کر فرمایا میرے بھائی دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا، میں نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا، اب اس سامان کو میں اس گھر میں منتقل کر رہا ہوں۔ اگر آج میرے جیسا کوئی نمکل ہوتا اور میرا کوئی دوست سہیلی مجھے ایسے کہتی تو میں ضرور اسے شاید پوچھتی کہاں بنا رہی ہے گھر، ڈیفینس میں شفٹ ہونے والی ہے، تم موٹر ٹاؤن جا رہی ہے، کہاں بنا ہے؟ وہ دوست کے دوست جیسے ہی سیانہ سمجھدار تھا، بات سمجھ آ گئی گھر کہاں بنا ہے، کہنے لگے اگلا مشورہ دینے لگے ٹھیک ہے تم نے گھر تو کہیں اور بنا لیا، یہاں پر سامان کا منتقل کر رہے، لیکن میرا مشورہ ہے تھوڑا سا اس گھر کے لیے رکھ لیں، میرا مشورہ ہے کہ سارا تو نہ منتقل کر دیں، تھوڑا سا تو اس گھر کے لیے رکھ دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے دوست کو کہا میرے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے اس گھر کا مالک ہمارے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم اس گھر کے مالک ہیں، تو پہلا خیال ہی ہمارا یہی ہمارا خام خیال ہے، اور دوسرا ہمارا خیال وہی ہے کہ سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم یہی رہیں گے اور یہاں سے نکالے دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فکر آخرت کو ہماری غالب فکر بنا دے۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرح سے عمل میں ان کے لیے بھلائی ہے وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک کر لو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ کو تمہارے بھائی بن ہی تمہیں برائی کرنے والا اور بھلائی کرنے والا دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر تو صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اصل میں یہ آیات اس حوالے سے آئی کہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کلیئر کٹ انسٹرکشن دے دی تھی کہ اے مسلمانوں تم یتیم بچے جو تمہارے زیر کفالت ہیں نا، تم کیا کرو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نا کھا نہ جاؤ۔ اور اللہ نے وہاں پہ بہت بڑی بات کہی تھی، یہ کیا ہے؟ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے یتیم کا مال کھا جانا غوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ، اللہ کے یہاں بہت ناپسندیدہ۔ جو اتنی بڑی بات آ گئی غوبن کبیرہ کی، تو صحابہ اکرام نے تو کیا کیا، جس کے گھر میں جو یتیم بچہ تھا نا ان کا مال، ان کا چولہا، ان کا چوکا سب الگ کر دیا۔ نہ بھائی ہم نے تمہارا مال ملاتے، تم جانو تمہارا۔ اب اس سے ظاہر ہے ایک گھر میں 2 سسٹم رہنے نہیں ہوتے، بہت پریکٹیکل پرابلمس آنے لگی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اتنا شدید جو تقویٰ جو ان کے گھریلو مسائل کا باعث بننے لگا، تو اللہ نے پھر سورہ بقرہ میں یہ تسلی اور
اور ذرا سی نرمی دے دی، نہیں نہیں کوئی نہیں، ویسے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر تھوڑا سا ملا دو تو خیر ہے۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا، مسلمان مردوں کو مشرک عورتوں سے نکاح پر منع کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کا پیمانہ نکاح کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کرو۔ تو گویا نہ ان میں دین ہے نہ وہ حسن اخلاق ہے اسلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومن مردوں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کوئی ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شدید ذاتی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت بھی کیوں نہ پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کروانا۔ اگر اکثریت یہاں پہ شرکران تو نہیں جانتی ہوگی، لیکن اگر ہم آیت کو دیکھیں تو آیت نمبر 221 میں وَلَا تَنْكِحُوا وَلَا تُنْكِحُوا، تنکحوا کا مطلب ہے تم خود نکاح نہ کرنا، وَلَا تُنْكِحُوا کا مطلب ہے تم نکاح نہ کروانا۔ گویا بڑا ایک باریک سا اس میں سے پوائنٹ نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتیں خود سے خود نکاح کرنے کا اختیار اور مجاز نہیں رکھتی، تم نے ان کا نکاح کروانا ہے۔ دین کے احکامات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے حوالے سے ایک مسلمان عورت چاہے وہ کماری ہے چاہے وہ بیاہی ہوئی ہے، وہ اپنے ولی کی اجازت، اس کی رضامندی اور اس کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ حدیث کے واضح الفاظ بھی موجود ہیں، لا نکاح، نکاح نہیں ہے الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج جو یورپ کو اور امریکہ کو کاپی کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بھی انگریزوں کے طریقے کی طرح وہ کورٹ میرج کو لیگلائز کیا گیا ہے۔ ایک تو ہمارے قوانین نہ تھے، انہیں کے قوانین، آج ہمارے معاشرے میں کورٹ میرج کو ہم نے باقاعدہ لیگلائز کیا ہے۔ شریعت میں کورٹ میرج کا لا ہے، حدیث میں کوئی تصور موجود نہیں، اور ایسا نکاح جب نکاح نہیں ہے تو ایسے نکاح کے بعد تعلقات حلال نہیں ہے بلکہ زنا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے احکامات اور پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومن والا مشرک شریک سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ بہت پسند ہو، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہو کوئی گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاک بازی پاکیزگی اختیار کریں۔ آیت پڑھیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس سے ملتی جلتی ایک مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے مسنون طریقے سے اور اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے کون سی دعا کرتا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے اس کے اس وضو اور عمل کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر حیض کے حوالے سے کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں، مختصر یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارا دین معتدل دین ہے۔ یہودیوں کے اندر حیض کے حوالے سے بہت زیادہ سختی اور عیسائیوں کے اندر بے جان نرمی اور لچک موجود ہے۔ ہمارے دین کے احکامات معتدل احکامات ہیں۔ قرآن کی آیات میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس حالت میں جسمانی تعلقات کی اجازت موجود نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ وہ غسل کر کے خاتون پاک ہو جائے۔ حیض کے حوالے سے دوسرے معاملات یہ کہ حیض میں اس خاتون نے نماز نہیں پڑھنی اور نہ ہی اس نماز کی قضا ادا کرنی ہے۔ روزہ چھوڑا جاتا ہے لیکن یہ مؤخر کیا جائے گا اور اس کی عدت پوری کی جائے گی۔ روزے کے بعد حج اور حج کے سارے مناسک کے حائضہ خاتون ادا کر سکتی ہیں، صرف طواف جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد میں بھی حیض کی حالت میں خاتون مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں عید گاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت
زیادہ تاکید کی بنیاد پر حائضہ عورتیں عیدگاہ میں جاتی تھیں، لیکن عید کی نماز کی جگہ سے ذرا سا ہٹ کے اجتماعی دعا میں بہرحال شامل ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے قرآن کی تلاوت، قرآن کے تعلق کے حوالے سے ایک حائضہ خاتون ناظرہ رواں قرآن پڑھنے کا حق نہیں رکھتی۔ ناظرہ رواں قرآن جیسے ہم تلاوت قرآن کی شکل میں پڑھتے ہیں وہ حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے، البتہ مصحف یعنی قرآن کی آیات کو چھوئے بغیر اگر کوئی شخص تعلیم کے لیے یا کسی تدریسی معاملات کے لیے آیات کو توڑ کر پڑھا جائے اور رواں ترجمے کو پڑھا جائے تو یہ تعلیمی مقاصد کے لیے جاری ہے، لیکن اس سارے مرحلے میں قرآن کی آیات کو اور مصحف کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ حیض کی حالت میں کسی کو اگر زبانی حفظ میں قرآن موجود ہے تو جتنا قرآن حفظ میں